میرا نام راجدہ ہے اور میں ایک رات گہری نیند میں تھی، تبھی مجھے لگا کوئی مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آہستہ سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی مالکن کو اپنے بستر کے قریب کھڑا دیکھا۔ میں فوراً بیٹھ گئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میرے مالک کو کچھ ہو گیا تھا، وہ مجھے اس وقت جگانے آئی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، اسے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا خاموش رہو اور یہاں سے جلدی اٹھ جاؤ۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مجھے اتنی دیر رات جگانے کیوں آئی تھی اور وہ مجھے خاموش رہنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی۔ پھر کچھ دن پہلے جو خبر میں نے سنی، میں نے سوچا کہ شاید کوئی گھر میں داخل ہوا ہے، اسی لیے وہ یہ کر رہی ہے۔ میں نے ایک اشارے کے ساتھ پوچھا کیا بات ہے مالکن، اس لیے اس نے مجھ سے جو کچھ بھی کہا وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری مالکن چاہتی تھی کہ میں اس کے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کی جگہ سو جاؤں۔ میں اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں چاہتی ہیں اور میں آپ کے شوہر کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں، لیکن وہ اصرار کر رہی تھی کہ جب وہ واپس آئے گی تو میں 1 گھنٹہ وہاں رہوں، پھر میں وہاں سے آؤں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جبکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے مالک کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دے گا۔ مجھے اپنے مالک کے ساتھ سونا بہت ہی عجیب لگا، لیکن میری مالکن مجھ سے منت کر رہی تھی، اسی لیے میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اس کے کمرے میں گئی اور بستر کے ایک کونے میں سمٹ کر سو گئی۔ سب سے پہلے میری مالکن واپس آئی، اس نے مجھے جگایا اور مجھے اپنے کمرے میں جانے کو کہا۔ جب میں سب ناشتے کے لیے اٹھی تو مالک گھر پر تھا اور اس کے چہرے سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ میں مالک کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی مالک گھر سے گیا، میں اپنی مالکن سے پوچھا کہ اس نے مجھے رات کو مالک کے کمرے میں کیوں بھیجا تھا۔ مالک کے جانے کے بعد جب میں نے مالکن سے پوچھا کہ آپ رات کو کہاں گئی تھی اور یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے، تو وہ میرے سوال پر رک گئی اور کہا میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اسپتال گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ کسی دوست کے ساتھ اسپتال گئی تھی تو اس میں کیا گڑبڑ ہے اور اسے یہ شوہر سے کیوں چھپانا پڑا۔ جب میں نے اپنی مالکن کو اس بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ میری دوست آپ کے مالک کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ وہ اکیلی رہتی ہے اور شادی شدہ نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اکیلی رہنے والی لڑکیاں کردار میں اچھی نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمہارا مالک بھی اپنے دوست کے مردوں کی طرح بے کردار سمجھتا ہے۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ آپ کے دوست کو کیا ہوا کہ اسے اتنی دیر رات اسپتال جانا پڑا۔ اسی لیے میری مالکن نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تم نے رات کو مجھے بچایا۔ میں نے بہت پوچھا کہ آپ کس اسپتال گئے تھے تاکہ مجھے کچھ معلوم ہو، لیکن میری مالکن نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا اور گھر سے نکل گئی، اور مجھے لگا جیسے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ضرور میری مالکن کچھ غلط کر رہی تھی اور اسپتال جانے کے بہانے رات کو کہیں اور چلی جاتی۔ میری مالکن تقریباً 4 گھنٹے کے بعد واپس آئی اور وہ 4 گھنٹے اسی طرح ڈرتے ڈرتے گزارے۔ جب بھی میرا مالک کروٹ بدلتا تھا میں سوچتی تھی کہ اب اس کی آنکھ کھل جائے گی تو پتہ نہیں آج رات میرا کیا بنے گا، لیکن اب میں نے اپنے دل میں پوری طرح سوچا تھا کہ اب میں کبھی بھی اپنی مالکن کی بات نہیں سنوں گی، اور اگر ایسا کچھ دوبارہ ہوتا ہے تو میں اپنے مالک کو پوری سچائی بتا دوں گی، کیونکہ اسے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ اگلے دن میں نے اپنی مالکن سے دوبارہ بہت سارے سوالات پوچھے، لیکن اس نے میرے ہر سوال کو گول مول کر دیا۔ دن اسی طرح سے گزرتے گئے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میری مالکن دوبارہ میرے کمرے میں تھی اور چاہتی تھی کہ میں آج رات اس کمرے میں واپس جاؤں، مگر اس بار میں نے سختی سے انکار کر دیا اور دھمکی بھی دی کہ میں آج مالک کو سب کچھ بتا دوں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم سب کچھ انہیں بتا دو گی تو میں تمہیں واپس گھر بھیج دوں گی اور یہاں کبھی نہیں بلاؤں گی۔ جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، اب تم خود سوچ لو کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ میرے مستقبل کا سوال تھا اور اسی لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جا کر ان کے کمرے میں سو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بات کھلے گی تو بات مجھ پر ہی آئے گی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے مالک کو بتا دینا چاہیے یا پھر مالکن کی بات مان کر خاموش رہنا چاہیے؟ میں چپ چاپ لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے مالک نے میری طرف کروٹ لی ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی تاکہ انہیں محسوس ہو کہ میں جاگ رہی ہوں، اور کروٹ لے کر ان کی طرف پیٹ کر لی، لیکن انہیں شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان کی بیوی نہیں ہوں۔ اس بات کو لے کر میں بہت پریشان تھی، مگر میری مالکن کے مجھ پر بہت احسان تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کالج تھا، ہمارے گاؤں کی لڑکیاں وہیں پڑھنے جاتی تھیں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں کئی بار مالکن کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر چکی تھی، لیکن میری مالکن نے ضد کی کہ وہ میرا داخلہ بڑے شہر میں کروائے گی اور خود ہی میرے سارے کاغذات لے گئی اور اپنے شہر کے کالج میں جمع کروا دیے۔ جب میرا داخلہ ہو گیا تو اس نے خود ہی پیشکش کی کہ میں اس کے گھر میں اس کے پاس رہوں گی۔
میری مالکہ نے اپنے شوہر اور والدین کو کیسے راضی کیا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں خوش تھی کہ مجھے شہر کے کالج میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور میں گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ گئی ہوں۔ مجھے یہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لیکن ہر کام میں میری مالکن میرا ساتھ دیتی تھی۔ جس طرح کا فیشن چلتا تھا وہ مجھے اسی طرح کے کپڑے لا کر دیتی تھی، مجھے اچھا کھانا کھلاتی تھی اور میری ساری فرمائشیں پوری کرتی تھی، اور اسی طرح کے بہت سے احسانات مجھ پر بن گئے تھے۔ ویسے بھی وہ میری بڑی مالکن تھی تو میں اس کی ہر بات مانا کرتی تھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ جب پہلی بار کالج میں چھٹی ہوئی تو میں بہت خوش تھی کہ اب میں واپس اپنے گاؤں جاؤں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ مالکن بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، شاید اسی لیے اتنا کہتی ہے کیونکہ خود اس نے چھوٹے ہی سے کالج میں پڑھا تھا۔ میری مالکن کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری چھٹیاں ابھی کچھ باقی تھیں، پھر بھی میں گاؤں سے واپس آ گئی۔ میرے مالک بھی مجھے گھر کا ایک حصہ سمجھنے لگے تھے، اسی لیے انہیں بھی میری عادت ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرے واپس آنے سے بہت خوش تھے۔ جس دن میں گاؤں سے واپس آئی تھی اس دن تھکان کی وجہ سے میں جلدی سو گئی۔ جب آدھی رات کو میری مالکن میرے کمرے میں آئی تو اس نے چپکے سے مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونے کو کہا اور میرے سوال کرنے پر کہا کہ میری دوست اسپتال میں ہے اور اسے میری ضرورت ہے۔ تمہارے مالک اسے پسند نہیں کرتے، تم جا کر میرے کمرے میں سو جاؤ تاکہ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں کمرے میں نہیں ہوں۔ میں اس بات پر خاموش ہو گئی اور اس پر زیادہ نہیں سوچا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک بار اس کی بات مان کر میں اپنے لیے کیا مشکل کھڑی کر لوں گی اور یہ چیز میرے اوپر کیا کیا مصیبتیں لائے گی۔ یہ حقیقت مجھے نہیں معلوم تھی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزرا تھا جب دوبارہ میری مالکن نے مجھے اس کے کمرے میں جا کر سونے کو کہا۔ میں تو بہت بحث کر چکی تھی لیکن آخر کار مجھے اس کی بات ماننی پڑی، اور جب 2 سے 3 بار یہی عادت رہی تو میں بھی اب بحث کرنا چھوڑ چکی تھی۔ جب بھی وہ مجھے جگاتی خاموشی سے میں اس کے کمرے میں جا کر سو جاتی، لیکن ایک دن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے مالک جاگ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ بستر میں ان کے ساتھ ان کی بیوی نہیں بلکہ نوکرانی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگا اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تم میرے ساتھ کیوں لیٹی ہو تو پھر کیا ہوگا۔ میں جیسے تیسے کچھ گھنٹے گزارے اور قریب 5 گھنٹے بعد میری مالکن واپس آ گئی۔ دوسرے دن میں نے مالکن کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ رات کو آپ کے شوہر جاگ رہے تھے اور انہیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن میری مالکن کہنے لگی کہ نہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو یقیناً وہ مجھ سے سوال کرتے یا تم سے سوال کرتے۔ تم ڈرو مت۔ مجھے اس کی اس جھوٹی تسلی سے بالکل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میرا کالج بھی شروع ہو گیا تھا اور مالکن کا یہ سلسلہ بھی جاری تھا۔ میری مالکن پہلے ہفتوں میں 1 بار جاتی تھی مگر اب تو ہر 2-3 دن بعد جاتی تھی۔ میری مالکن مجھے کبھی نہیں بتاتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہے، اور جب میں پوچھتی بھی تھی تو اس سوال کو سختی سے ٹال دیتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ جس دوست کا نام بتاتی تھی اس دوست کو آج تک میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ نہ کبھی وہ ہمارے گھر آئی تھی اور نہ ہی میری مالکن کبھی دن کی روشنی میں اس سے ملنے گئی تھی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ وہ کچھ تو غلط کر رہی ہے لیکن بتا نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ بات کھل جائے مجھے ساری حقیقت معلوم کرنی ہوگی، اسی لیے میں نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اور میری مالکن نے مجھے رات کو اپنے کمرے میں جانے کو نہیں کہا تھا، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ آج کی رات وہ ضرور جائے گی۔ جب رات کو مالکن نے مجھے جگایا تو میں چپ چاپ اس کے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ میں لیٹ گئی ہوں تو وہ گھر سے نکل گئی، لیکن میں نے پہلے ہی سے پلاننگ کر رکھی تھی، اسی لیے فوراً تکیوں سے اپنا جسم بنایا اور دبے قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن مجھے سچائی کا پتہ لگانا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن جہاں میری مالکن جا رہی تھی میں بھی اسی کے پیچھے چل رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی فکر تھی کہ اگر میرے مالک جاگ گئے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ گلی میں بہت اندھیرا تھا اور میں مالکن کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں چل رہی تھی۔ میں نے کالی چادر لے رکھی تھی اور اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی لیکن میری مالکن بغیر کسی ڈر اور خوف کے آگے جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اسے احساس ہو رہا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی دور چلنے کے بعد رک کر پیچھے بھی دیکھ لیتی تھی، لیکن میں اندھیرے میں کالی چادر لے کر چل رہی تھی، اسی لیے شاید اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مین روڈ پر میری مالکن ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں گاڑی کا نمبر بھی نہیں دیکھ سکی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس وغیرہ بھی آن نہیں تھی۔
اور گاڑی بھی کالے رنگ کی تھی۔ اس وجہ سے مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ گاڑی کس کی ہے اور اس کا نمبر کیا ہے۔ میرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسی لیے مجھے واپس گھر آنا پڑا۔ میں خاموشی سے اپنی مالکن کے کمرے میں آ گئی اور اس کی جگہ جا کر لیٹ گئی۔ لیکن مجھے اس رات یقین تھا کہ میرے مالک جاگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی آواز پیدا کی۔ پھر 3 گھنٹے کے بعد مالکن واپس آئی اور اس نے مجھے خاموشی سے اشارہ کیا اور ہمیشہ کی طرح میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج صبح اپنی مالکن سے پھر سوال کروں گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ اگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا تو ساری باتیں اپنے مالک کو بتا دوں گی، کیونکہ میں اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی مالکن پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیسے یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ غلط راستے پر جا رہی ہے اور اس کی ایسی کوئی دوست نہیں ہے۔ شاید وہ کسی لڑکے کے ساتھ جاتی ہے۔ اور اب میں اپنی مالکن کے معاملات میں بہت غور کر رہی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے مالک کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو پھر میری مالکن روز رنگ برنگے سوٹ کہاں سے لیتی ہے اور مجھے بھی جیب خرچ دیتی ہے؟ اس بات نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ پھر ایک دن مالکن کو دھمکی دی تو اس نے آگے سے مجھے دھمکی دے ڈالی۔ مالکن کہنے لگی اگر تم نے میرا راز نہ رکھا تو میں تمہیں واپس بھیج دوں گی، پھر سوچ لینا اس کے بعد نہ تو تمہارے ماں باپ تمہیں آگے پڑھنے دیں گے، نہ ہی تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں، اور نہ ہی تمہیں ایسی نوکری دوبارہ ملے گی۔ اس بات نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ اگر مالکن واقعی ایسا کر دے گی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ لیکن مجھے اپنی مالکن کی خود غرضی پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں اسی وقت روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی، لیکن اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگی کہ میری مالکن یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ پہلے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی غلط راستہ نہیں چنا تھا جبکہ وہ شہر میں اکیلے پڑھنے گئی تھی۔ اس نے شہر سے 3 مہینے کا کمپیوٹر کورس کیا تھا، تب وہ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں سنی تھی، تو اب جب وہ ایسے کام کیوں کر رہی ہے؟ کبھی کبھار لگتا تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کر رہی، لیکن آنکھوں دیکھا کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں ہر طرف سے پھنس چکی تھی۔ اگر کسی کو کچھ بتاتی تو میری بے عزتی ہوتی، اور اگر نہ بتاتی تو مجھے اپنی مالکن کے اشاروں پر ناچنا تھا اور اس کی کٹ پتلی بن کر رہنا تھا۔ اسی لیے ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ پڑھائی ادھوری چھوڑ کر گاؤں جاتی تو بھی سب سوال کرتے، اور اگر کسی سے کچھ بتاتی تو مالکن کی دھمکی سامنے آتی تھی۔ اس لیے مجھے خاموشی سے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہی تھی، حالانکہ اس کام میں میری رضامندی نہیں تھی۔ اور دوسری طرف میرے مالک کے رنگ بھی بدلتے جا رہے تھے، جو میرے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث تھا۔ وہ مالکن کے سامنے تو بالکل نارمل رہتے تھے، لیکن جیسے ہی میری مالکن آگے پیچھے ہوتی تو وہ مجھ سے اشاروں میں باتیں کرنے لگتے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ میں رات کو ان کے پاس سوئی ہوں۔ یہ بات میرے لیے اور زیادہ مشکل تھی۔ میں نے سوچا تھا اس بارے میں مالک سے بات کروں گی، لیکن اب ان کی میٹھی میٹھی باتوں کی وجہ سے میں ان سے بھی دور رہتی تھی۔ ایک بار میں مالکن کی الماری میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی کہ میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ پیچھے کی سائڈ کچھ چھپایا گیا تھا، اور جب میں نے وہ کھول کر دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس میں لڑکیوں کے بولڈ ڈریس پڑے ہوئے تھے۔ ایسے کپڑے تو ہمارے یہاں دور دور تک کبھی کسی نے نہیں پہنے۔ میں نے اپنی مالکن کو بھی کبھی یہ پہنے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا شک صحیح ہے۔ میری مالکن غلط راستے پر چل رہی ہیں۔ وہ ایسے کپڑے پہن کر اپنی کس دوست سے ملنے جاتی ہیں۔ اب مجھے اپنی مالکن سے بڑی نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور ادھر مالک کا رویہ بھی بدلتا جا رہا تھا، اور میں یہ بات مالکن کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ جو خود کسی غلط راستے پر چل رہی ہو وہ میری کیا مدد کرے گی۔ پھر ایک دن آخر میری پریشانی دور ہو گئی اور مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ میں کالج سے واپس آئی تو ہمارے گھر کے سامنے کچھ عجیب قسم کی بھیڑ تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے جب اندر پہنچی تو سامنے کا منظر بہت ہی ڈرا دینے والا تھا۔ پولیس والوں نے میرے مالک کو پکڑ رکھا تھا اور میری مالکن وہیں پر کھڑی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو میری مالکن نے فوراً مجھے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا اور کہا بالکل خاموش رہو۔ مجھے لگتا ہے میری مالکن نے اپنے شوہر کو پکڑوا دیا تھا تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا سکے۔ یہی بات میں نے اپنی مالکن سے بولی تو اس نے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ میرے مالک چیختے رہے پر پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ بھیڑ ہٹنے کے بعد میں اپنی مالکن پر غصہ ہونے لگی۔ میں نے کہا تمہیں اپنے شوہر کو گرفتار نہیں کروانا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں وہ پسند نہیں تھے تو تم انہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن کسی بے گناہ کو ایسے پکڑوانا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ میری مالکن نے کہا وہ بے گناہ کیسے ہے؟ کیا وہ تمہیں تنگ نہیں کرتے تھے؟ مالکن کی اس بات پر میں سر جھکا کر رہ گئی۔
تو میری مالکن نے کہا کہ اب تم یہاں بیٹھو، آج میں تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گی۔ اب میری مالکن نے مجھے جو حقیقت بتائی وہ مجھے حیران اور پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بولی، شادی سے پہلے میں شہر میں 1 مہینے کا کورس کرنے آئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ اس پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی کمپیوٹر کورس نہیں بلکہ اس نے پولیس فورس جوائن کر لی تھی اور وہ اس کی ٹریننگ لینے آئی تھی۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ کچھ سال کے بعد جب اس کے لیے رشتہ آیا تو اس کے ماں باپ نے ضد کر کے مالکن کی شادی کر دی، لیکن جب شادی کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ پولیس فورس جوائن کرنا چاہتی ہے تو مالک نے سختی سے منع کر دیا اور اس نے انہیں بالکل نہیں بتایا کہ وہ پہلے سے ہی فورس جوائن کر چکی ہے۔ لیکن جب اس نے جوائن کیا تھا تو اس کی ہیڈ نے اسے کہا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ نہ لے بلکہ وہ ڈیلی نہ آئے، لیکن پولیس کے جو چھپے ہوئے مشن ہیں ان میں وہ مدد کر دیا کرے۔ اس پر اس نے حامی بھر لی۔ شروعات میں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ گھر کی کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا شوہر منع کر رہا ہے، لیکن ایک چھپی ہوئی گینگ کے خلاف انہیں ثبوت ڈھونڈنا تھا اور اس نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر کام شروع کر دیا۔ لیکن جب گینگ کے بارے میں معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ میرے مالک بھی اسی گینگ کا ایک حصہ ہے اور اسی لیے مالک اسے پولیس فورس جوائن کرنے سے منع کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ میری مالکن کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مالک مجھ پر بھی بری نظر ڈال رہے ہیں، اسی لیے اس نے اپنے پلان کو جلدی پورا کرنے کا ارادہ کیا اور جلدی سے مالک کے خلاف بھی ثبوت ڈھونڈ لیے۔ مالکن بولی، آج میں نے خود اس کی گرفتاری بھی کی ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کو کھو سکتی ہوں لیکن اس ملک کے ساتھ کبھی غداری نہیں کروں گی، اور تم میری محسن ہو۔ میں یہاں تمہیں پڑھانے لکھانے کے لیے لائی تھی، پر مجھے نہیں پتا کہ تمہیں یہاں ایسا ماحول ملے گا۔ اب مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی سی ہونے لگی۔ میں نے اپنی مالکن کے بارے میں کیا کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً مالکن سے معافی مانگی۔ اس نے کھلے دل سے مجھے معاف کر دیا۔ میری مالکن نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور پولیس فورس جوائن کر لی۔ ہم اب بھی اس شہر میں رہتے ہیں، لیکن اب میرے سر پر کسی مالک کا سایہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے ڈر ستاتا ہے کہ میری مالکن کسی غلط راستے پر چلے گی اور یہ مجھے استعمال کرے گی، کیونکہ آنکھوں کا دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اور یہی زندگی کی سچائی ہے۔